دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رمضان المبارک تقریباً ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اور رات کا قیام جو ہم نے تراویح کی صورت میں، نوافل کی صورت میں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، کل قیامت کے دن یہ جو قرآن جس کی تلاوت ہم نے سنی، اور اگر اللہ نے توفیق عطا کی ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت خود بھی کی ہے، قرآن پڑھا ہے، تو یہ قرآن اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہمارا سفارشی بن جائے، تو اس بات کی کوشش ہمیں کرنا ہوگی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر کہ جن سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم گفتگو کے اندر احتیاط نہیں برتتے۔ ہماری زبان سے بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات ایسے الفاظ، ایسے جملے نکلتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہوتے ہیں۔ ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دن کا بیشتر حصہ غیبتوں کے اندر، چغلیوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ ہمارے دل میں ہر وقت منفی سوچ اپنے بھائیوں کے حوالے سے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے حوالے سے یہ رہتی ہے۔ اکثر مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے بچا رکھا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہماری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے جملے نکالیں کہ جو اللہ کی نافرمانی والے نہ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے رہے جس سے اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہوں، یا آپ سارا دن روزہ رکھنے کے باوجود چغلی اور غیبت کے اندر مصروف رہتے ہوں، تو میرے بھائی پھر یہ سارا دن کا بھوکا اور پیاسا رہنا صرف بھوک اور پیاس کی حد تک ہے، پھر اس کا اجر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے مقبول ہوں اللہ کے ہاں، تو روزے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارا دل پرہیزگار ہو، ہم پرہیزگاری کی طرف جائیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہر مسلمان یہی کہتا نظر آتا ہے، اور ہر کسی کا دعویٰ یہی ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کبھی سوچی یہ بات؟ میں سڑک پر جا رہا ہوں، اپنے محلے کی سڑک ہو، میں کوئی ایسا کام کرنے لگا ہوں جو معاشرتی طور پہ غلط ہو، اچانک سامنے سے کوئی میرا رشتہ دار یا میرا کوئی دوست آتا ہو، میں فوراً اس کام سے اپنے آپ کو روک لوں، یار میرا دوست آ رہا ہے، میرا فلاں عزیز آ رہا ہے، اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا، یہ اس طرح کے کام کرتا ہے، میری بے عزتی ہو جائے گی، میری عزت پہ حرف آئے گا، فوراً ڈر کے میں اس دوست سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے نہیں، اس دوست سے ڈر کے میں وہ کام نہیں کرتا۔ کیا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے اندر اتنا ہی موجود ہے؟ جب میں اپنے 10 بائی 10 فٹ کے کمرے کے اندر ہوتا ہوں، بیڈ روم کے اندر، میرے پاس سہولت کی ساری چیزیں، اللہ کی نافرمانی والی ساری چیزوں کی سہولت میسر ہو کمرے کے اندر، موبائل ہے، موبائل کے اوپر نیٹ ہے، اور نیٹ کے ذریعے آپ جو بھی بٹن کلک کریں وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ اب میں کہوں کہ کون مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے،
میں فحش قسم کی جو موویز ہیں یا تصاویر ہیں میں وہ دیکھتا رہوں، نہ میری بیوی کے پاس ہے، نہ میرے بچے پاس ہے، نہ اور کوئی گھر کا فرد ہے، تو میں خود اکیلا ہوں اپنے کمرے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں لوگوں سے ڈرتا ہوں، بیوی سے ڈر رہا ہوں، بچوں سے ڈر رہا ہوں، عزیز رشتہ داروں سے، وہ نہ کمرے کے اندر آ کے دیکھ لیں کہ میں یہ گند دیکھ رہا ہوں. اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہے کہ جب میں اپنے 10x10 فٹ کے کمرے کے اندر ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میری موبائل سکرین کے اوپر یا ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر کوئی اللہ کی نافرمانی والی چیز آ بھی گئی ہے، میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس کو ہٹا دیا، نظروں سے ہٹا دیا کہ یہاں بھی ایک ذات ایسی ہے جو اس بند کمرے کے اندر بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی. چیز سامنے آنے کے بعد اگر میں نے اس کو نظروں سے ہٹا دیا، اس نیت کے ساتھ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو اللہ کا ڈر اور خوف کہتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، تمہیں تقویٰ حاصل ہو. تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے. اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تو پھر روزے کا کیا مطلب ہے؟ پھر روزہ رکھ کے بندہ فراڈ بھی سارے دن کرتے پھر رہے ہیں. کیا روزہ رکھ کر جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے؟ روزہ رکھ کر دن کو دکانوں پہ بیٹھ کے گاہکوں کے ساتھ دھوکہ دہی والے کام نہیں ہوتے؟ روزے بھی رکھے ہوئے ہیں سارے کام. ان کا روزہ ان کو فراڈ سے نہیں بچا رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توفیق سلب کر لی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو پابندی عائد ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس پابندی سے آزاد کر لیا ہے. یہ اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں. ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری عبادات قبول ہوں، رات کا قیام قبول ہو، لیلۃ القدر کا قیام قبول ہو، دعائیں قبول ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر ہمارے رزق کے اندر حرام کا عنصر شامل ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کی جیب کاٹ کے رات کو افطاری پہ کچوریاں بھی رکھ لی، سموسے بھی رکھ لیے، رول بھی رکھ لیے، اور بھی لوازمات رکھ لیے، کیا وہ روزہ قبول ہو گیا؟ جب حرام کا عنصر معدے کے اندر چلا گیا، جسم کے اندر منتقل ہو گیا، حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، جتنی مرضی عبادت کر لو، چاہے روزے رکھو، چاہے نمازیں پڑھو، چاہے حج کرو، چاہے زکاتیں دو، چاہے صدقات دو، جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ حرام لقمہ اندر چلا گیا. آج کا مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اپنے رزق کی طرف نہیں دیکھتا کہ میں نے رزق کہاں سے حاصل کیا. جھوٹ بول کر رزق کمایا جاتا ہے، دھوکہ دے کے رزق کمایا جاتا ہے، کسی دوسرے کا حق مار کے پیسے بٹورے جاتے ہیں. کیا جب اس طرح کا رزق مال جو ہے وہ ہمارے رزق میں شامل ہوگا تو اللہ عبادت قبول فرمائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حرام مال کے ساتھ حرام رزق سے پل کے کوئی شخص کعبے کے اندر چلا جائے، بیت اللہ کا طواف کرے، ملتزم کے ساتھ چمٹ کے رو رو کے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگے، اللہ پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ ہم تقویٰ اللہ کے ڈر کو نہیں سمجھیں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری یہ عبادات قبول ہوں تو
بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہم دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، فلاں یوں کر گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ 3 انگلیوں کا رخ اپنی طرف ہے، پہلے اپنا تو دیکھیں۔ اللہ نے مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ فلاں نے کیا کیا، اللہ نے مجھ سے پوچھنا بتا تو کیا کر کے آیا، اپنے بارے میں جواب دے۔ ہماری بدقسمتی ہے من حیث القوم کہ ہم دوسرے کے کردار کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرے کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنے 6 فٹ کے جسم کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، اس کا پہلے ہم جواب تیار کریں، اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔